بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا تعارف پیش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورت کو سورۃ البقرہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو یاد رہے کہ البقرہ عربی زبان میں گائے کو کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو ایک خاص پس منظر میں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس سورت کے 8ویں رکوع میں اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورت جس میں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سورت مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ جب تک یہ سورت مکمل نازل نہیں ہوئی اس وقت تک کوئی اور آیت کسی اور سورت کی نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلے جس سورت کی آیات نازل ہوئیں وہ یہی سورۃ البقرہ ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے۔ یہ تقریباً 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے اور اس میں 40 رکوع ہے اور 286 آیات ہیں۔ جہاں یہ سورت طویل ہے وہیں اس کی آیات بھی طویل ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جسے آیت المداینہ کہا جاتا ہے۔ وہ آیت جس میں ادھار لین دین کے معاملات کا ذکر کیا گیا ہے، وہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ لمبی آیت ہے، یعنی یہ سورت قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے اور قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت بھی اسی سورت کے اندر موجود ہے۔ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں احادیث کے اندر مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے کہ ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے جس سے وہ چیز نمایاں ہوتی ہے، تو قرآن مجید کا بلند حصہ اور قرآن مجید کی کوہان وہ یہ سورۃ البقرہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس طرح قبرستان میں مردے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، تو آپ بھی اپنے گھروں کی حالت یہ مت بنائیں کہ وہاں پر قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، بلکہ وہاں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین اثر انداز نہیں ہوتے۔ اور روایات بھی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورۃ البقرہ کے پڑھنے سے شیاطین، جادو اور جنات کے اثرات سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ قیامت کے دن آئیں گی اور پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی، اور یہ پڑھنے والوں کے اوپر بادل کی شکل میں آ کر سائبان کریں گی اور انہیں دھوپ سے، گرمی سے بچائیں گی۔ گویا یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے، اور مجموعی اعتبار سے ہٹ کر اس کی بعض آیات کی الگ سے فضیلت بھی مروی ہے۔ مثلا اس صورت میں ایک آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو عظیم صفات ہیں جو اس کی وحدانیت پر مشتمل ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی کرسی کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا علم آپ کو مبارک ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی تعریف کی۔ اس کے علاوہ بھی ابی ابن کعب کی تعریف مروی ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا اقرأہم ابی ابن کعب، کہ صحابہ میں سب سے بڑے قاری وہ ابی ابن کعب ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھتے تھے، اچھی تلاوت کرتے تھے اور قرآن مجید کا اچھا فہم رکھتے تھے۔ تو یہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے جو سورۃ البقرہ میں ہے، اور اس کی فضیلت میں یہ بات بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، یعنی اگر وہ مر جائے تو وہ جنت کا مستحق ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو 2 فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں یہ بھی بڑی فضیلت والی آیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی فضیلت مختلف الفاظ میں مروی ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مجھے عرش کے خزانے سے عطا فرمائی، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ یہ 2 آیات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ اور یہ بھی ہے کہ جو شخص ان 2 آیات کو رات کو سونے سے پہلے تلاوت کرتا ہے یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی شیاطین کے اثرات، جادو، جنات سے محفوظ بنانے کے لیے یہ آیات اس کے لیے کافی ہیں۔
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ بات مروی ہے کہ کوئی بھی سمجھدار اور عقل مند شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیات تلاوت نہ کرے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس گھر میں 3 دن مسلسل یہ 2 آیات پڑھی جائیں گی وہ ہر طرح کے اثرات سے، فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ سورۃ البقرہ ایک افضل سورت ہے اور ایک طویل سورت ہے، اور یہ مدینہ جانے کے بعد نازل ہوئی، اس لیے مدینہ میں جب مسلمانوں کی حکومت بھی قائم ہو چکی تھی اور معاشرتی زندگی بھی مسلمان آپس میں مسلمان کے ساتھ گزار رہے تھے، اس مناسبت سے جو معاشرتی زندگی ہے، جو آئلی زندگی ہے، جو خاندانی زندگی ہے، جو سیاسی زندگی ہے، اس کے حوالے سے اس صورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے اور بہت سے احکامات اس کے اندر دیے گئے ہیں۔ اس لیے اس صورت کو سمجھنے میں جتنا وقت لگتا ہے عام طور پہ دوسری صورتوں کو سمجھنے میں اتنا وقت درکار نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت کو اپنے سینے میں بھی محفوظ کیا اور اس کے مضامین کو بھی سمجھنے کی کوشش کی، اور اس پر ان کے 12 سال لگے، یعنی پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس صورت کو سمجھا۔ تو اس کے اندر بڑے اعلیٰ قسم کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اس لیے یہ صورت ہر اعتبار سے بڑی افضل صورت ہے اور بڑی علمی معراج پر مشتمل اس کی آیات ہیں۔ اس حوالے سے یہ صورت غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔